السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب۔ آج کا سوال، کیا سیالکوٹ باقی شہروں سے بازی لے گیا ہے اور کیسے؟ آج ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کرنا، ویو کرنا اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ان دنوں سوال ہی پیدا ہو رہا ہے کہ کیا سیالکوٹ میں سری لنکن انجینئر پریانتھا کمارا کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو اندوہناک واقعہ ہوا، وہ پاکستان میں کیا کسی تبدیلی کو جنم دے گا؟ شاید۔ اب اس میں مختلف اینگل سے اگر ہم جائزہ لیں کہ سیالکوٹ میں کیا ہوتا رہا ہے اور سیالکوٹ کیوں شاید بازی لے جائے۔ سیالکوٹ کھیلوں کے ساز و سامان بنانے کے لیے نمبر 1 صنعتی شہر ہے۔ دنیا بھر میں جو فٹ بال، کرکٹ کی گیندیں، ہاکی سٹکس استعمال ہوتی ہیں، وہ سیالکوٹ میں تیار ہو رہی ہیں، یعنی ایک سمبل ہے سیالکوٹ کھیلوں کے سامان کے لیے۔ ایک اور سمبل سیالکوٹ کا ہے یہاں کا ایئرپورٹ۔ چونکہ ہمارے جیسے اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور سے جانا بڑا مشکل تھا، سڑک بہت خراب تھی، یہاں کے صنعت کاروں نے اپنے وسائل اکٹھے کر کے ایک نجی ایئرپورٹ وہاں پہ بنایا، جو بڑے پروفیشنل انداز میں چل رہا ہے۔ بین الاقوامی ایئرپورٹ ہے، جس کی وجہ سے سیالکوٹ نہ صرف پاکستان بلکہ باقی کئی ملکوں کے ساتھ بھی براہ راست جڑا ہوا ہے۔ اسی شہر میں 2010 میں 2 بھائی منیب اور مقیس ایک ہجوم کے ہتھے چڑھے۔ چوری کا الزام ان پہ لگا تھا اور ان کو زندہ مار مار کے پولیس کی آنکھوں کے سامنے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس کیس کا فیصلہ کہیں جا کے 2019 میں ہوا تھا۔ اس کے بعد ایک اور نمایاں کام سیالکوٹ کے لیے کیا ہوا کہ جی یہاں پہ مشتعل ہجوم نے سری لنکا کے پریانتھا کمارا کو عملاً زندہ درگور کر دیا۔ یعنی مشتعل ہجوم نے 700-800 لوگ اکٹھے ہوئے، وہ تماشا دیکھ رہے ہیں، اور چند اس میں لوگ مذہب کے نام پہ، توہین رسالت کے نام پہ اس کو مار کے ادھموا کر کے اور پھر بلڈنگ اوپر سے نیچے گرا دیا اور پھر اس کو آگ بھی لگا دی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ زندہ لوگوں کو اس طرح قتل کرنا، مذہب کے نام پہ قانون کو ہاتھ میں لینے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو کیا وزیر اعظم اس وعدے پہ، اپنے اس عزم پہ عمل درآمد کر سکیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے، صرف وزیر اعظم کا نہیں۔ یہ امتحان ہے ہماری عدلیہ کا، یہ امتحان ہے ہمارے وکیلوں کا، یہ امتحان ہے ہمارے علماء کا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ علماء کے تقریباً تمام مکاتب فکر نے اس کیس کی، یعنی پریانتھا کمارا کے کیس کی مذمت کی ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے جو پارلیمانی بے روزگار مولانا فضل الرحمان ہیں، انہوں نے بھی ابتدائی اگر مگر کے بعد اب کھل کر اس قتل کی مذمت کی ہے، اور تقریباً تمام علماء نے جمعے کے روز پریانتھا کمارا کے قتل کے سوگ میں ایک یوم افسوس منانے کا اعلان بھی کیا ہے۔ پہلی مرتبہ یہ ہو رہا ہے، اور یہ بھی چونکہ سیالکوٹ کا واقعہ ہوا ہے تو علماء میں اس طرح کا ایک اتفاق رائے دیکھنے میں آ رہا ہے۔ لیکن سب سے بڑھ کے سیالکوٹ کی ڈسٹرکٹ بار کونسل میں ایک قرارداد پیش ہوئی ہے۔ اس قرارداد میں تمام وکیلوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ پریانتھا کمارا کے قتل میں ملوث ملزمان کی وکالت نہیں کریں گے۔ یعنی پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے جہاں پہ وکیلوں نے متحد ہو کے فیصلہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا وہ قانونی معاونت فراہم نہیں کریں گے۔ یعنی جو کچھ استغاثہ کہے گا اسی کی بنیاد پہ اب فیصلہ کرے گی عدالت۔ اور یہ ایسا لگتا ہے کہ بڑی ایک کایا پلٹ تبدیلی ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں وکیل کیس ہاتھ میں کرنے کے لیے، بڑا منافع بخش کاروبار ہے۔ لیکن سیالکوٹ بار ایسوسی ایشن امید ہے اپنے تمام اس کے ممبر جو ہیں اپنے اس کال پہ
قائم رہیں گے، اور اگر وہ قائم رہے تو شاید وہ دھبا دھل جائے جو کہ ان پہ لگ گیا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا تازہ ترین جو سروے آیا ہے اس میں پولیس کو سب سے کرپٹ ادارہ قرار دیا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ عام لوگوں سے جو رائے لی گئی ہے انہوں نے عدلیہ کو رکھا ہے کہ عدلیہ انتہائی کرپٹ بدعنوان ادارہ ہے، اور اس طرح تیسرے نمبر پہ انہوں نے سرکاری کانٹریکٹس وغیرہ ٹینڈرنگ کے کاروبار کو، اس کے میکنزم کو کرپٹ قرار دیا ہے۔ تو اب ہم امید یہ کر رہے ہیں کہ جس طرح آرمی پبلک اسکول پہ 16 دسمبر 2014 میں حملہ ہوا، اس کے نتیجے میں 150 بچے مارے گئے، اور نیشنل ایکشن پلان نے اس میں سے جنم لیا، جس کے تحت پاکستان میں سیکیورٹی ایجنسیز نے دہشت گردی کا خاصی حد تک کلا کم کر دیا ہے۔ کوئی اعداد و شمار کے مطابق 90% کمی ہوئی ہے۔ تو کیا سیالکوٹ کا واقعہ ایک کایا پلٹ ثابت ہوگا وکیلوں یعنی عدلیہ، علماء اور حکومت کے نقطہ نظر سے، کہ واقعتاً ان لوگوں کو سزا ملے گی جو ایک بے گناہ اور انتہائی شریف النفس غیر ملکی انجینئر کے قتل میں براہ راست ملوث رہے اور اس کی لاش کو بھی جلا دیا؟ امید یہ کی جانی چاہیے کہ جس طرح آرمی پبلک اسکول کا واقعہ کایا پلٹ تھا، گیم چینجر تھا، اسی طرح سیالکوٹ میں پریانتا کمارا کی اندوناک ہلاکت بھی پاکستان میں جو بیانیہ ہے مذہبی قوانین کے لحاظ سے، توہین رسالت کے حوالے سے، وہ بھی کایا پلٹ ثابت ہوگا۔